وہ ایک قاری صاحب تھے نا، قاری صاحب، وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا، وہ سن رہا، گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ، اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار، گدھے کو کیا بنا دیا انسان. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے، اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. قاری صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے، اس کو آپ کیا بنا دیں انسان. آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بچے کو کہ تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا، تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا، کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے، اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو، انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا، ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا. وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے. کہاں بننا تھا اس نے انسان. کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے، بھائی وہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان، یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجے کا انسان بن گیا ہے، اور وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. مسالہ زیادہ لگ گیا تو زیادہ اثر زیادہ ہوگا. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا، وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی، پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا، تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے، ٹھیک ہے، پھر ہوش ہوش کر رہا ہے. تو جج نے بلایا کیا مسئلہ، کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر، ہے تو گدھا ہی نا، وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو کیا بن گیا، تو قاضی بن گیا جون پور کا. ایک لطیفہ آخر سنا دوں، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ملا نصیر الدین جو تھے، وہ بھائی یہ لائیو جا رہا ہے، لائیو جا رہا ہے، بیان بھی لائیو کیا ہے، تو میں سمجھ ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو ملا نصیر الدین سے ایک خاتون، ایک بڑھیا نے ملا نصیر الدین کو گالی دی کسی بات پہ. ملا نصیر الدین نے بھی گالی دے دی جواب میں. اس بڑھیا کو غصہ آیا، اس نے ایک اور گالی دی، انہوں نے پھر گالی دے دی، اس نے پھر گالی دی، انہوں نے. تو وہ بڑھیا کو اتنا غصہ آیا، اس نے بولا کہ چل مجھ سے گالی میں مقابلہ کرتا ہے نا، کر کے دکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ تو جتنی گالیاں دے سکتی ہے پہلے وہ دے دے، جتنی تیرے ذہن میں گالیاں ہیں نا مجھے دے دے. اس نے کہا بہت بڑا اچھا آپشن آیا. اس نے جو گالیاں دے سکتی تھی، کمینے اور بغیرت اور کیا کیا، جو اس کے اچھی فحش، جو ایسی مہذب گالیاں یا غیر مہذب جتنی تھی وہ دے دے کے جب چپ ہو گئی تو ملا نے کہا اور دے دیتے تسلی، یعنی ایسا نہ ہو کہ تجھے بعد میں غم ہو. پھر وہ سوچتی رہی، پھر کوئی گالی نکالی. انہوں نے کہا ایک اور مزید سوچنے کا موقع ہے. بہت سوچنے کے بعد پھر کوئی ایک آدھ گالی آئی، وہ بھی دے دی، اور یہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اس نے دیکھا اس پہ تو اثر ہو نہیں رہا. انہوں نے کہا ختم گالیاں. اس نے کہا بھائی مجھے تو اتنی آتی تھی. انہوں نے کہا یہ جتنی گالیاں ہیں یہ بھی، جتنی اس کائنات میں گالیاں موجود ہیں وہ بھی، جتنی آئندہ قیامت تک کوئی کسی کو گالی دے گا وہ بھی ایک شاپر میں، اور وہ تجھے. وہ تو تب گئی اور یہ بغیرت. انہوں نے کہا تھیلی میں، کمینے شاپر میں، جو بول رہی ہوں پہلے سے اس میں ہے اور تجھے جا کے لگ رہی. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ واقعے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ واقعہ اس پر کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. تو وہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی، تو جو بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے، کیا پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس، ہمارے جو دوست، نام نہیں لوں گا میں، بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے، پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں، دوبارہ نہ پٹیں گئی، زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی، رخصتی تھی رات کو، وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے، اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے.
درمیان میں رک گئے, معذور بچہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جناب شروع ہو گیا, مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ ایسے نہیں چڑھا کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری. ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے, اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے. تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو, اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نا نا نا. وہ دروازہ کھولا, دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی, وہ ظاہر ہے بھاگنا ہی تھا اس نے, گھر چلی گئی, تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی, تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. تو کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا, کیا خیال ہے بھائی. یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے, اس میں اتنی عقل نہیں ہے, تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. تو وہ ایک چرسی تھا, کچھ چرسی تھے, چرسیوں میں آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے. سب نے ہمیں گھر, ہیروئن چی سوری چرسی تو آج کل سنے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی معذرت کے ساتھ پی رہے ہیں, ہیروئن چی. تو چند ہیروئن چی تھے, ان میں بڑی محبت ہوتی ہے. جی اچھا, جہاز اس لیے کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں نا. ایک ہیروئن چی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہیروئن پی کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا ہے, کیا یہ درست ہے؟ تو وہ کہتا ہے تو میں ابھی کیا زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا, میں ابھی کیا زمین پہ نظر آ رہا ہوں تمہیں. تو وہ ایک آدمی گیا نا ڈاکٹر صاحب کے پاس, کہہ رہے مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا پنکھے سے اترو گے تو علاج کروں گا نا بھائی, نیچے اترو پھر بیٹھ کے علاج کروں گا. تو خیر کچھ ہیروئنچی تھے, تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. اب ہیروئنچیوں کو کیا پتا قبرستان کی طرح غسل کفن دفن کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک چادر میں میت لپیٹی اور اٹھائی, چارپائی پہ نا ڈال کے, چار بندوں نے کندھا دی اور چل پڑے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو وہ اب کہیں بازار کی طرف سے جا رہے تھے, تو جس نے بھی جو بھی دیکھتا ہے جنازہ آ رہا ہے سب کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے جیسے نئے لوگ آتے گئے وہ پرانے ہیروئنچی آہستہ آہستہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے, کہ لاشعوری طور پر کسی کو پتہ نہ چلے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے نا ایک ایک کر کے سارے کھسک گئے, نئی پبلک. اب وہ جا رہے ہیں, شہر ختم ہو گیا, سڑک ختم ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی جانا کہاں ہے, اس کی خبر ہے کدھر. جائے چلے جا رہے ہیں, جو پرانا ہوتا جائے وہ تھکتا جائے, وہ نکلتا جائے, نئے لوگ آتے جائے. اب جب تک شہر کے اندر تھے تو نئے لوگ آتے رہے, پرانے کھسکتے گئے, لیکن جب شہر کے باہر نکل گئے تو اب نئے لوگوں کے لیے تو جگہ ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں نیا. وہ لوگ جو پرانے ہو گئے نا اٹھائے, وہ پریشان کہ بھئی اس کو لے کے کدھر جائیں, کہ کس کا جنازہ ہے, کون ہے. تو شاید ہماری مثال بھی اسی طرح کی ہے کہ ہم بھی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارا ہدف ہے کیا, یعنی ہم نے جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے ہم نے. شاعر نے جب یہ شعر پڑھا کہ طرفہ تماشا ہے دریا بحباب اندر, تو باقی شاعروں نے تو سبحان اللہ کہہ دیا. ایک آدمی جو گنوار دیہاتی وہ وجد میں نا کلابازیاں کھا رہا ہے, ابے کیا شعر کہا یار, زبردست. لوگوں نے کہا یار یہ شعر تو اس کا تو مینٹل لیول بہت, اس کو سمجھنے کے لیے مینٹل لیول کافی اونچا ہونا چاہیے. بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہیں, انہوں نے صرف اتنی سی داد دی کہ واہ واہ, بس. کوئی اتنا ہائی فائی شعر نہیں ہے کہ کلابازیاں کھانا شروع کر دو. تو اس میں کون سی اتنی باریکی ہے, لیکن کلابازیاں بھی وہ کھا رہا ہے جو بالکل گنوار, جس کو اردو ادب سے ذرا بھی واقفیت ہے ہی نہیں. تو اس کی سمجھ میں اتنا زیادہ کیسے آ گیا؟ یہ آج جو اردو کی واٹ لگ رہی ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں. اس کو بلایا گیا, بھائی تو نے ایسے کون سے رموز ہیں, کون سے ایسے اشارے ہیں جو تجھے اس شعر میں ملے
جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں گئی. یعنی کہ بعض دفعہ شاعر کو بھی نہیں پتا ہوتا کتنا قیمتی کلام اس نے کہا ہے, تو شاید کوئی اس کو الہام ہوا ہو کہ بھائی اس شعر میں ایسے رموز و اوقاف ہیں کہ بڑے بڑے شعراء کی اس کی طرف توجہ نہیں گئی. تو اس سے بلایا گیا, شاعر بھی بعد اب بیٹھ گئے, بھائی وہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں شاعری میں, ہم تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں, ان کو تو وجد آ گیا, کلابازیاں کھا رہے ہیں. تو بھائی کیا اس شعر میں؟ اس نے کہا, دیہاتی نے کہا, اتنا زبردست شعر میں نے آج تک زندگی میں نہیں سنا. کیا چیز تھی بھائی اس میں؟ دریا بہا, کہہ رہے دریا میں بہا بندر, دریا بہا بندر کو سمجھ رہا ہے دریا میں بہا بندر, کہہ رہا دریا میں بندر بہ رہا ہے, زبردست یار, یہ تو سین ہی کچھ اور ہوگا. کیا شعر ہے بھائی. ویسے تو بندر درختوں پہ لٹکتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, دریا میں کیا ہو رہا ہے؟ بندر بہ رہا ہے. واہ واہ واہ, زبردست. تو کلابازیاں کھا رہا ہوں بندر کا تصور کر کے, میں کیا مزہ آ رہا ہو. اس نے کہا ایسی کی ایسی. تو یہ ہو رہا ہے آج اردو کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے. سنا دوں تھوڑا سا, خشک مضامین زیادہ ہوئے ہیں نا, کئی دفعہ سن چکے ہیں. وہ ایک پنجاب کے کسی گاؤں کے آدمی, پنجاب والے مہمان نواز ہوتے ہیں بھائی, تو محنتی ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے. تو وہ ایک دفعہ وہ گاؤں میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک مہاجر تھا اور ایک پنجاب کے کوئی کسی گاؤں کے تھے نا. پنجاب والے صحت مند ہوتے ہیں, مہاجر بیچارے پان کھا کھا کے تو تمیز اپنی جگہ ہے, دماغ بہت ہے, تہذیب ہے, مگر صحتیں نہیں ہیں, صحتیں پنجاب میں ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے نا, وہ بیچارہ مہاجر سے وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا سامان نا اوپر رکھنے. تو وہ گاؤں کا دیہات کا تھا, ایک وہ دیسی گھی لسیاں وسیاں پیوی تھی, آگے ایسے کر کے اٹھا کے اس نے اوپر برتھ پہ رکھ دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. اب وہ کراچی والا بیچارہ ٹھٹر کے اور مختصر ہو گیا, پہلے ہی مختصر تھا اور مختصر. پھر آیا, پھر وہ اس سے اب گھی رکھنا ہے, کوئی چیز رکھی نہیں جا رہی, وہ اس نے اٹھایا گاؤں کے دیہات, لسی پیا کرو لسی. اب کئی دفعہ ہو گیا تو یہ دماغ استعمال کیا اس نے بولا بہت بےزتی ہو گئی ہے استاد. تو اس نے شرارت یہ کی کہ یہ وزن اٹھا کے نا, وہ جو زنجیر کھینچ کے نہیں لٹکاتے جہاں پہ, وہاں لٹکانے کی کوشش شروع کر دی. اس سے لٹکا نہیں تو اس نے آ کے لٹکا دی, بولا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا.